السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیدہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملکی برآمدات پر عائد کردہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے دفاع، سلامتی اور اقتصادی شعبوں میں سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ روابط مزید مضبوط کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف نے آج راولپنڈی میں ملاقات میں دو طرفہ عسکری تعاون مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل میڈیا کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان کے پہلے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کا آج اسلام آباد میں آغاز ہوا۔ صدر اور وزیر اعظم نے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر فتنہ الخوارج کے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے قطر کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے سینئر کشمیری رہنماؤں کے خلاف من گھڑت مقدمات کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان ہندو کونسل نے سندھ کے حوالے سے بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ راولپنڈی میں جاری سہ ملکی T20 سیریز میں کل سری لنکا کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ اور معروف مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کی آج تیسری برسی منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملکی برآمدات پر عائد کردہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے قائم کردہ ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر منعقدہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعظم نے ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ٹی ڈیپ کے کردار کا اصلاحاتی جائزہ لینے اور اس کی تشکیل نو کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا گزشتہ 5 سال کا عالمی معیار کے مطابق تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی خصوصی ہدایات بھی جاری کی۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ میں موجود رقم کو صرف ملکی برآمدات میں اضافے، متعلقہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، برآمدی سیکٹر کی افرادی قوت کی ہنرمندی، ٹریننگ اور عالمی معیار کی جدید سہولیات کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈ کا غیر متعلقہ اور غیر منطقی استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے اس امر کا اعادہ کیا کہ دنیا بھر میں پاکستان کی برآمدی اشیاء کی تشہیر اور پروموشن وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے صنعت کاروں کو فوری طور پر ہر ممکن سہولت پہنچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس جلد مکمل ہوگا۔ انہوں نے اسے صحت کے شعبے میں پاکستان اور خطے کے لیے تاریخی منصوبہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منصوبے کی تعمیر کے لیے مختلف مراحل کے دوران تکنیکی تعاون فراہم کرنے پر آغا خان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ہماری مشترکہ کوششوں سے مکمل ہوگا۔ شہباز شریف نے جناح میڈیکل کمپلیکس کے تمام مجوزہ طبی مراکز پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران جناح میڈیکل کمپلیکس بورڈ نے منصوبے کی تعمیر کے تمام مراحل کے دوران وزیر اعظم کے مسلسل تعاون اور رہنمائی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی، دفاعی اور سیکیورٹی سمیت تمام شعبوں میں تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے پختہ عزم کا احاطہ کیا ہے۔ وہ سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔
وزیر اعظم نے جنرل رویلی کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کو ہر وقت فراہم کی جانے والی غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی پر سعودی عرب کو سراہا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مشترکہ عقیدے، یکساں اقدار اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران ریاض کے اپنے انتہائی کامیاب دوروں کا ذکر کیا، جن کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم نے ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کو بھی اجاگر کیا۔ جنرل الرویلی نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ موجودہ بہترین دفاعی اور تصویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے سعودی عرب کی مضبوط خواہش کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ اسٹریٹجک عسکری تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دفاعی، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا، جو مضبوط دو طرفہ تعلقات کے ستون ہیں۔ دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان نے سعودی عرب کی مسلح افواج کے ساتھ کئی شعبوں میں پاکستان کے تعاون کو سراہا اور تعاون کے مضبوط رشتے کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ GHQ آمد پر جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر پاک فوج کے ایک چاق و چوبند دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے دیرپا سیاسی استحکام، آئین کی بالادستی اور بلا رکاوٹ جمہوری تسلسل ناگزیر ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ملتان میں پنجاب بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے نئے منتخب ارکان سے ملاقات میں کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ قانون سازی درست عمل درآمد کے بغیر غیر مؤثر ہے۔ مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ قرآن پاک سرچشمہ ہدایت اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار بین الاقوامی قرات مقابلے کی میزبانی ایک بڑا اعزاز ہے اور اس سے عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ موجودہ حکومت قرآن پاک کے زیادہ فہم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور تعلیمی اداروں میں مختلف سطح پر عربی زبان کی تعلیم کا آغاز کرنے کے لیے مختلف اقدامات زیر غور ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا نے مارکہ حق کے دوران مؤثر کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے دشمن کو اسی کی زبان میں جواب دینا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے اور جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے متفقہ ادارتی پالیسی وضع کرنے کے لیے تمام ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کی نمائندہ تنظیم کی ضرورت پر زور دیا اور اس سلسلے میں حکومت کی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے جوڈیشل تربیت، قانونی اصلاحات اور تکنیکی ترقی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج ریاض میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور سعودی عرب کے وزیر انصاف ولید محمد السمانی کے درمیان انصاف پر دوسری بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان عدالتی تعاون میں اضافے کے لیے مفاہمت کی ایک تاریخی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزیر قانون نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انصاف کے شعبے میں بین الاقوامی اشتراک عمل بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعظم نذیر تارڑ ریاض میں انصاف کی دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور قطر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے دوحہ میں پاکستان اور قطر کے وزرائے داخلہ محسن نقوی اور شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور دو طرفہ امور سمیت پولیس، انسداد منشیات اور ساحلی تحفظ کے شعبوں میں
تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے بنگلہ دیش کے ساتھ طویل مدتی شفاف اور باہمی طور پر مفید بحری شراکت داری کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بنگلہ دیش کے شپنگ کے مشیر ڈاکٹر ایم سخاوت حسین سے لندن میں ملاقات کے دوران کیا۔ فریقین نے علاقائی استحکام، اقتصادی ترقی اور مشترکہ خوشحالی کی غرض سے بحری تعاون بڑھانے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا۔ جنید انوار چودھری نے بنگلہ دیش کے بحری سامان کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ استعمال کرنے کی پاکستان کی پیشکش کو دہرایا۔ خوراک و زراعت کے ادارے کے ایک وفد نے لینڈ اینڈ واٹر ڈویژن کے ڈائریکٹر لی فینگ لی کے زیر قیادت آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بہتر لینڈ مینجمنٹ، آبی وسائل اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال انقرہ میں ہیں، جہاں وہ کل سے شروع ہونے والی 11ویں ٹرکش میڈیکل ورلڈ کانگریس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی مہارت، طبی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے میں نمایاں پیش رفت متوقع ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق دونوں ملک صحت کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے اور تجربات کے تبادلے سے استفادہ کریں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ دوحہ میں ہیں، جہاں وہ کل سے شروع ہونے والی جی ایس ایم ایسوسی ایشن موبائل ورلڈ کانگریس کے 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ وفاقی وزیر قطر کے سائبر سیکیورٹی کے قومی ادارے کے صدر عبد الرحمن المالکی سے ملاقات کریں گی۔ وہ قطر کے وزیر مواصلات و اطلاعات محمد المنانی سے بھی بات چیت کریں گی۔ اجلاس میں 100 ملکوں سے ایئر کرافٹ اور ٹیکنالوجی کے 200 سے زائد رہنما شرکت کریں گے۔ اشفاق احمد خلیل کو وزارت اطلاعات و نشریات کا وفاقی سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی منظوری کے بعد اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اشفاق احمد خلیل اس سے قبل وزارت اطلاعات و نشریات میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری فرائض انجام دے رہے تھے۔ فیڈرل کانسٹیبلری نے آج صبح پشاور کے علاقے صدر میں اپنے ہیڈ کوارٹرز پر ایک خودکش حملہ ناکام بنا دیا۔ سی سی پی او پشاور میاں سعید کے مطابق فتنہ الخوارج کے 3 خودکش حملہ آوروں نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک خودکش حملہ آور نے ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دوسرے خودکش بمبار نے عمارت کے دروازے پر موٹر سائیکل سٹینڈ پر دھماکہ کیا، جبکہ تیسرا ایف سی کے جوانوں کی جوابی کارروائی کے دوران مارا گیا۔ خودکش دھماکے میں ایف سی کے 3 اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ 2 ایف سی اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں شہداء کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ حملہ وطن عزیز کے خلاف بیرونی حمایت سے سرگرم غیر ملکی دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ واقعے کے ذمہ داروں کی جلد نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے مسموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے آج سپہر لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ کیا اور ایف سی ہیڈ کوارٹرز حملے میں زخمیوں کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو واقعے میں زخمی ہونے والوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی خیبر پختونخوا میں امن عامہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ محمد سہیل آفریدی نے خبردار کیا کہ ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور ایسی بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے مضبوط عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ پولیس فورس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پولیس کو جدید ہتھیار اور جدید پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں پورے اعتماد کے ساتھ مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صوبائی وزراء اور سیکریٹریز کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو سستا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، سڑکیں اور گھر بن رہے ہیں اور ستھرا پنجاب پروگرام کو زبردست عوامی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا 2 سال میں 21,000 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کرنے کے منصوبے پر کام جاری ہے اور ادویات گھروں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔
مریم نواز نے کہا کہ موبائل کلینکس اور فیلڈ ہسپتالوں پر 2,50,00,000 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں قطر کے شاہی خاندان کے فرد شیخ احمد بن ثانی سے ملاقات کی۔ انہوں نے زراعت، آبی وسائل کے بہتر استعمال، قابل تجدید توانائی اور دوسرے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان کو مختلف شعبوں میں سرمایہ لگانے کی دعوت دی۔ شیخ احمد بن ثانی نے کہا کہ قطر کے سرمایہ کار زراعت کے شعبے اور آبی وسائل کے بہتر استعمال میں موجود سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے جلد سندھ کا دورہ کریں گے۔ ادھر کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرحمتی نے بھی آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فریقین نے سرمایہ کاری، تجارتی شراکت داری اور کھیلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں پرتگال کے سفیر فیڈریکو سلوا نے بھی آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فریقین نے ثقافت، کھیل، اعلیٰ تعلیم، قابل تجدید توانائی، ڈیجیٹل جدت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے تبادلے کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں ماحول دوست توانائی، واٹر مینجمنٹ، ٹیکنالوجی اور تخلیقی شعبوں میں شراکت داری کے مواقع پر بھی غور کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج مظفر آباد میں کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تقریب میں ٹرسٹ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت بیواؤں، یتیموں اور مستحق افراد کے لیے تعمیر کیے گئے نئے گھروں کی چابیاں تقسیم کی گئیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے آج کے اجلاس میں 13 بلوں کی منظوری دی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس آج اسپیکر نذیر احمد کے زیر صدارت ہوا۔ صوبائی وزیر قانون غلام محمد نے ایوان میں بل پیش کیے جن کی کثرت سے منظوری دی گئی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور قانونی ماہرین نے سینئر کشمیری رہنماؤں بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے خلاف سیاسی طور پر بنائے گئے مقدمات میں جعلی ثبوت گھٹنے پر بی جے پی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ 1990 میں بھارتی فضائیہ کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کے مقدمے کو دوبارہ کھولنے کا مقصد یاسین ملک اور اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے دیگر رہنماؤں کو خاموش کرنا ہے۔ قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ مبینہ عینی شاہدین واقعے کے کئی دہائیوں بعد جموں کی ایک ٹاٹا عدالت میں پیش ہوئے جس نے شواہد کی ساکھ اور وقت کے بارے میں سنگین سوالات اٹھائے۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کشمیر میں گھروں، ہسپتالوں، جیلوں اور کاروباری مراکز میں چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں اور پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رکھا۔ رہائشیوں نے شکایت کی کہ نام نہاد سیکیورٹی چیکس کے بہانے ان جاری کارروائیوں نے خوف اور گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا ہے، کیونکہ شہریوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے املاک کی تلاشی لی جاتی ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان ہندو کونسل نے سندھ سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی محب وطن ہندو برادری پاکستان کو اپنا وطن سمجھتی ہے۔ انہوں نے بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز، بچکانہ اور احمقانہ قرار دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملے میں حزب اللہ کے سرکردہ فوجی کمانڈر حسم علی طباطبائی سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حزب اللہ کے ترجمان نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی اور اپنی حدود سے تجاوز کرنے کا اقدام قرار دیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ راولپنڈی میں جاری سیمولکی T20 سیریز میں کل سری لنکا کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ بین الاقوامی میچ کھیل کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سنگ میل گزشتہ روز راولپنڈی میں جاری T20 سہ افریقی سیریز میں زمبابوے کے خلاف پاکستان کی 69 رن سے جیت کے دوران حاصل کیا۔ سلمان علی آغا نے 2025 میں پاکستان کے تمام 54 بین الاقوامی میچوں میں حصہ لیا اور راہول ڈریوڈ،
MS دھونی اور محمد یوسف کے 53 میچوں کے گزشتہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان نے 2023 میں ایک سال میں سب سے زیادہ میچوں کا اپنا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ پاکستان ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیم 5 T20 میچوں کی سیریز کے لیے آئندہ ماہ کی 3 سے 12 تاریخ تک بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ یہ میچ بنگلہ دیش کے کوکس بازار اکیڈمی گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت آل راؤنڈر ایمان نصیر کریں گی۔ اسکواڈ اس وقت کراچی کے حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کر رہا ہے اور ہفتے کو بنگلہ دیش روانہ ہوگا۔ یہ دورہ جنوری 2027 میں ہونے والے ICC خواتین کے انڈر 19 ورلڈ کپ سے قبل نوجوان خواتین کرکٹرز کو تیار کرنے کے دونوں ممالک کے منصوبوں کا حصہ ہے۔ لاہور قلندرز نے اپنے فرنچائز معاہدے کی تجدید کر دی ہے جو اگلے 10 سال تک موجودہ مالکان کی ملکیت رہے گی۔ PCB کے چیئرمین محمد محسن نقوی نے ایک مضبوط برانڈ بنانے اور پاکستان میں کرکٹ کی ترقی کی حمایت کرنے پر لاہور قلندرز کے مالکان کی تعریف کی۔ پشاور زلمی نے بھی اپنے فرنچائز حقوق کی تجدید کر دی ہے جو آئندہ 10 برس تک موجودہ مالکان کے پاس ہی رہیں گے۔ سندھ حکومت کی سرپرستی میں منعقد ہونے والی سندھ ای اسپورٹس چیمپئن شپ 2025 ختم ہو گئی۔ ٹیم گیم تھیوری نے فائنل جیت کر چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 118 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,61,984 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 490 بلین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 768 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج PIA ہولڈنگ کمپنی کے سب سے زیادہ 63 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 477 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 191 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 247 میں کمی، جبکہ 39 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ تھل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 57 روپے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 256 روپے 99 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 367 روپے 51 پیسے اور 368 روپے 17 پیسے، یورو 323 روپے 12 پیسے اور 323 روپے 69 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 79 پیسے اور 74 روپے 93 پیسے، UAE درہم 76 روپے 39 پیسے اور 76 روپے 52 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 79 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 79 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,67,680 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,17,737 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,04,121 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,13,616 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں فن کی دنیا سے متعلق۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور نے 3 روزہ الحمرا صوفی فیسٹیول کا باضابطہ اسکیجول جاری کر دیا ہے جو جمعے سے اتوار تک منعقد ہوگا۔ فیسٹیول کا آغاز جمعے کو خطاطی کی ایک شاندار نمائش سے ہوگا۔ پہلے روز نوجوان فکری چیلنجز کے عنوان سے مفکر اور روحانی مرشد واصف علی واصف کی زندگی اور میراث پر سیشن ہوگا۔ دوسرے دن پنجابی صوفی شاعری کی روایت اور نوجوانوں کے لیے اس کا پیغام کے عنوان سے علاقائی صوفیانہ ادب پر مباحثہ ہوگا۔ میلے کے اختتامی روز معاشرے پر تصوف کا اثر اور آج کے نوجوانوں کے لیے اس کی مطابقت کے عنوان سے فکر انگیز مکالمہ ہوگا۔ اور معروف مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کی 3ری برسی آج منائی گئی۔ وہ 16 نومبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد اسماعیل مرچنٹ تھا۔ انہوں نے 1964 میں فن اداکاری کا آغاز کیا اور اپنے فنی سفر کے دوران سٹیج، ٹیلی ویژن اور سینما پر فن کے جوہر دکھائے۔ اسماعیل تارا اپنے مزاحیہ سیاسی ڈرامے 50-50 کے لیے مقبول تھے۔ وہ 2022 میں آج کے روز انتقال کر گئے تھے اور کراچی میں آسودہ خاک ہیں۔ یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے سیٹلائٹ کمیونیکیشن مارکیٹ میں سپلائی کو متنوع بنانے اور کمرشل ایروسپیس سے متعلقہ معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی جیسی ابھرتی ہوئی صنعتوں کی محفوظ اور صحت مند ترقی کو سپورٹ کرنے کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ آف تھنگز سروسز کا تجارتی ٹرائل شروع کیا ہے۔
وسطی چین کے صوبے ہوبے کے شہر ووہان میں منعقد ہونے والی چائنا 2025 پلس 5G صنعتی انٹرنیٹ کانفرنس کے مطابق تجارتی ٹرائل 2 سال تک جاری رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں اور نوعمروں کے درمیان اسکرین کا زیادہ استعمال نیند کی کمی کی وجہ سے دل اور میٹابولک جیسے مسائل کے زیادہ خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ محققین نے بار بار اسکرین استعمال کرنے والوں میں کارڈیو میٹابولک رسک اسکور اور میٹابولک فنگر پرنٹس میں قابل پیمائش اضافہ دریافت کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر نیند اور متوازن روزمرہ کے معمولات ان اثرات کو دور کرنے اور زندگی بھر کی صحت کو محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ حال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ، جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں چند مقامات پر ہلکی سے درمیانی دھند پڑنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور چند مقامات پر ہلکی سی درمیانی دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت سکردو اور لے میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ گلگت -6، کوئٹہ -4، بابوسر، گوبس، استور -3، کلات اور دیر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مری 2، لاہور 9، کراچی 14، پشاور 5، کوئٹہ -4، مظفر آباد 4، گلگت -6، سری نگر -3، جموں 9، لے -8، پلوامہ -4، اننت ناگ -4 اور شوپیاں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ملکی برآمدات پر عائد کردہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے دفاع، سلامتی اور اقتصادی شعبوں میں سعودی عرب کے ساتھ 2 طرفہ روابط مزید مضبوط کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے آج راولپنڈی میں ملاقات میں 2 طرفہ عسکری تعاون مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل میڈیا کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان کے پہلے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کا آج اسلام آباد میں آغاز ہوا۔ صدر اور وزیر اعظم نے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے قطر کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ راولپنڈی میں جاری 6 ملکی T20 سیریز میں کل سری لنکا کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک محمد شہزاد غوری، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔